یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کتنا بڑا اللہ نے احسان کر دیا کہ چھوٹی موٹی خطائیں، ویسے ہی اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں میں یا تو دنیا میں سزا دے دوں گا یا اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا. یا نمازوں سے معاف ہو جائیں گی، روزوں سے معاف ہو جائیں گی، تراویح سے معاف ہو جائیں گی، تلاوت سے معاف ہو جائیں گی، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اسلام میں فرض نماز جان کر قضا کر دینا. اور یہ جو نیا فتویٰ آج کل نئے اسکالرز کا آ رہا ہے نا کہ ضرورت کے وقت 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ظہر کے ساتھ اثر، بالکل غلط ہے. الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی، سوائے حج پہ، کہ ظہر کا وقت داخل ہوا اور فوراً آپ نے اثر بھی پڑھ لی ہو. سفر کے بارے میں تو ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں بھی یہ قول زیادہ مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے کہ اس میں جمع صورتاً جمع کی ہے، ظہر کو اثر کے قریب لے کر گئے، اثر کو مقدم کیا. لیکن وہ پھر بھی اختلافی مسئلہ، اس میں انشاءاللہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے نا، وہ وہی انجینئر کو سن کے کہ جی ایکچولی یوں ہیں تو شاپنگ کے لیے جانا ہے، قضا کرو گے نماز الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہے گا میں نے، تو انجینئر کو فوکس کر رہا ہے، ایک حوالہ اس نے دے دیا، تو میں جو قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک 20 دفعہ کہہ چکا ہوں نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت. تو یہ کون سی حفاظت ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ اثر بھی پڑھ رہے ہو ساتھ میں، مغرب کو آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہو، یا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی پڑھ رہے ہو؟ یہ حفاظت ہے یا ضائع کرنا ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں نا ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے، تو حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا اور آپ نے فوراً فتویٰ چینج کر لیا. تو یہ ریفرنس کی آپ ڈیپ میں گئے ہو. پرسوں 3 دن پہلے میرے پاس بندہ آ گیا کہ جی نبی نے ظہر اثر اکٹھی پڑھی ہے ظہر کے وقت میں. میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ دکھایا تو عربی میں وہ الفاظ نہیں تھے. کم بختوں، تم تو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو. میں نے کہا عربی الفاظ دکھاؤ مجھے، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا، ترجمے میں کیا ہوا تھا کسی نے. یہ تو آج کل لوگوں کے نماز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اللہ میاں قرآن میں ایم ہی کہہ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو؟ حفاظت کا مطلب ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو، آگے پیچھے نہ ہونے دو. اور پھر اللہ اسپیشل کہہ رہے ہیں خاص طور پر عصر کی نماز آپ نے اسی کا بیڑا غرق کر دیا، ظہر کے ساتھ ملا دیا آپ نے. تو یہ قرآن کی یہ نصوص، میدان جنگ میں اللہ نماز کو ٹائم سے ٹالنے کی اجازت نہیں دے رہا، میدان جنگ. اور آپ شاپنگوں میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو؟ اور کہہ رہے ہو اکیڈمی میں ایکچولی تھوڑا ہمارے بھی کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں. وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا، اس کا میں مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ. اس میں بہت خیانتیں کی ہیں ترجمہ کرنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں. ان کے شاگرد نے اس کا کیا مطلب بتایا. ان کا شاگرد کہہ رہے عبداللہ بن عباس ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور عصر کو مقدم کیا. یہ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایسے کیا. اس کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ تعویل کر دی. پھر کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں، کسی اور کو نہیں. عبداللہ بن عباس نے یہ کب کیا کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہی اثر پڑھ لی ہے، یا ظہر کو اثر تک قضا کیا ہے؟ کب کیا ہے؟ ان کا شاگرد جو بتا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہ حنفی تھا کوئی شاگرد. ان فضول قسم کی، جس آدمی کو انزائٹی کا پیشنٹ ہو، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اوٹ پٹانگ پھینکے جا رہا ہے. اور میں اللہ کی قسم مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوتا، وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مکھنچو ہیں مجھے ان پہ تعجب ہوتا ہے. یار لپیٹنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے. تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت یہ تعویل جو کہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اثر کو مقدم کیا، یہ کسی حنفی نے کی ہے یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کی ہے؟ شاگرد نے کی ہے. تو شاگرد استاذ کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے یا 1500 سال کے بعد ایک جہلم میں بیٹھا ہوا انجینئر عبداللہ بن عباس کو زیادہ سمجھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھینکے جاؤ، پبلک بیٹھی ہے کیچ کرنے کے لیے. ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے اگر انتقال ہو گیا. استاذوں کے بارے میں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن اب کسی کو کیا پتا، وہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں نا تو پھر طلبہ مذاق اڑاتے تھے. وہ کیا کرتے جب کلاس میں آتے نا تو اپنی تعریفیں بہت زیادہ کرتے تھے. وہ تھے قابل استاذ لیکن بہت زیادہ کرتے تھے. میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، پھر بولتے رہتے. تو میں نے ایک دن ایک لڑکے کو دیکھا وہ یوں کر رہا ہے بیٹھ کے نا، یوں. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ وہ لڑکا بھی میں جانتا ہوں یہاں بیان میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اب تو ہمارا دوست اب تو بڑا ہو گیا، وہ بچے جوان ہو گئے اس کے، تو وہ یوں کر رہے ہیں نا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ یار یہ پھینک رہے ہیں، میں لپیٹ رہا ہوں. وہ پتنگ میں نہیں مانجا پھر میں لپیٹ رہا ہوں. اچھا یوں ڈیسک کے نیچے کر کے لپیٹ رہا ہوتا تھا. تو میں نے کہا یہ تو ایسا نہیں کرو یار. کہتے ہیں بھائی ایک دن ان کی تعریف ہم نے سن لی، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے یار. اب یہ اتنا دنیا میں نیک کہ یہی ٹیچر ایک پیدا ہوئے ہیں. ٹیچر واقعی قابل تھے لیکن بہت زیادہ کرنے لگے تھے نا، تو ہمیں بڑی ایسی آئی. تو اگلا پھینکے جا رہا ہے، آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ لپیٹے. نبی حضرت صفیہ کو بخاری میں ہے کہ گھر چھوڑنے کے لیے گئے، یعنی مسجد سے باہر نکل. تم ترجمہ دیکھ لو اس کا، اور ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے.
عربی الفاظ تو دیکھو نا تم, علماء سے تو پوچھو. ظہر کے ساتھ اثر اکٹھی ہو رہی ہے, مغرب کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور دلیل وہ عبداللہ بن عباس کی دی جا رہی ہے کہ میری امت حرج میں نہ پڑے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی تھی تو اس میں آسانی کیا ہوئی؟ او بھائی آسانی اس میں ہے کہ آپ کو 2 نمازوں کے لیے 2 دفعہ آنا ہے, اب ایک ہی دفعہ میں 2 نمازیں نمٹ جائیں گی, تو یہ آسانی نہیں ہے؟ تو کامن سینس کی بات ہے. کسی دن کسی ضرورت سے امام صاحب یہ کریں کہ ظہر کو عصر تک لے گئے, عصر کے قریب ظہر پڑھ لی اور کہا عصر کا وقت داخل ہوتے ایسے بھی پڑھ لیں گے, بڑی سہولت ہو جاتی ہے اس سے. تو کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کر لے کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی نے بھی ایسا اسی لیے کیا ہے کہ کبھی کبھار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ قضا کی ہے وہ؟ تو میں ان سے پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. تو ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابھی جب آپ وہاں اکیڈمی میں بیٹھا کریں تو یوں کر کیا کریں, جب کوئی بولے کریں ٹھیک ہے, لپیٹنے کے لیے بہترین چیز ہے, صحیح ہے نا. باقی متاثر نہ ہوا کریں, یہ ریسرچ بھائی اٹ از کالڈ ریسرچ, وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس سے سنن نسائی میں خود یہ تعویل منقول ہے کہ ظہر کو مقدم کیا, ظہر کو مؤخر کیا, عصر کو مقدم. اور دوسری کتابوں میں ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں وہ کسی حنفی نے بول دیا کہ میں تو ابن عباس کو فالو کرتا ہوں. ابن عباس کو آپ فالو نہیں کر رہے, آپ ابن عباس پر وہ چیز تھوپ رہے ہو جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے, جس سے عبداللہ بن عباس بری ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو ہر نماز, کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ دفتروں میں لوگ شروع کر دیے ظہر کے ساتھ اکٹھی عصر بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ جو کہہ رہا ہے عصر کی حفاظت کرو, اور میدان جنگ میں بھی اللہ نمازوں کے طریقے بتا رہا ہے, تو یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو, ایک ہی چیز رہ گئی ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, والذین یجتنبون کبائر الاثم, تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ میں سب سے پہلے نماز کا ضائع کرنا ہے, دوسرا زنا کرنا, قتل کرنا, ماں باپ کو, بولو منہ سے جلدی لو, ماں باپ کو ستانا, تکلیفیں پہنچانا, پھر چوری کرنا جس پہ حد جاری ہوتی ہے, اور ہومو سیکسولیٹی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اور سود کھانا, بینک میں جاب کرنا سودی بینک میں, کیونکہ آپ سود میں تعاون کا ذریعہ بن رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے, ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید ہو یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو. تو نبی نے سود دینے والے لینے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین پہ گواہ بننے والے پر بھی لعنت, سودی لین دین کے کو لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. انشورنس میں جاب کرنا, انشورنس کیونکہ وہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے, وہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. عورت کا کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے تو صغیرہ, مکمل مسلسل بے پردہ رہنا, مسلسل جیسے کہ عادت ہی ہوتی ہے, تو وہ کس میں داخل ہے؟ منہ سے پھوٹ, کبیرہ میں داخل ہے. کبھی بد نظری ہو گئی غلطی سے, صغیرہ میں داخل ہے. بد نظری کی عادت پڑ جانا, بولو کبیرہ میں داخل ہے. ہینڈ پریکٹس کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے, کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا, بہت زیادہ غلبہ تھا اس کے اوپر, غلط کیا اس نے, توبہ استغفار کرے, لیکن وہ کبیرہ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ کام جو کرتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوتا, اس سے یوز ٹو ہوتا ہے. تو جب آپ یوز ٹو ہو گئے تو یہ کس میں آ گیا؟ صغیرہ گناہ کا جب اصرار ہونا, کرتے رہو, تو وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں. رشتہ داری توڑنا, 1 سال ہو گیا بہن سے بات نہیں ہو رہی, 1 سال ہو گیا سگے بھائی سے منہ بنایا ہوا ہے, پھپھو سے منہ بنایا ہوا ہے, خالہ, یہ جو محرم رشتے ہیں یہ ان سے صلہ رحمی فرض ہے. کبھی کبھار ہو جاتی ہے اونچ نیچ, اتنے لمبے عرصے کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں, تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟ رشتہ داری توڑنا اسلام میں چھوٹا گناہ بولو نہیں ہے. تو یہ موٹے موٹے گناہ. کبھی کبھار کسی کی ہلکی پھلکی غیبت ہو گئی, صغیرہ میں داخل ہے. غیبت کا تعلق اس سے ہے کہ غیبت کر کے اگلے کو ذلیل کتنا کر رہے ہو. تھوڑی سی انسلٹ ہوئی تو صغیرہ, بڑی انسلٹ ہوئی تو کبیرہ. سمجھ رہے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی نے کہیں ہلکا سا چھوٹا سا کوئی جرم کر لیا, معمولی سا, آپ نے دیکھ لیا اس کو, آپ نے لوگوں کو بتا دیا, اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا, آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا گھنٹی بجا کے بھاگ رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس سے کوئی زیادہ ذلیل نہیں ہو جائے گا سوسائٹی میں, تو یہ غیبت بھی صغیرہ کہلائے گی. لیکن آپ نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی اور جرم کرتے ہوئے, اللہ نے اس کے گناہ پہ کیا ڈالا ہے؟ پردہ. تو اسلام بھی کہتا ہے کیا ڈالو, اس کو سمجھاؤ جا کے, آپ دنیا میں کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ آپ نے جا کے فوراً لوگوں کو بتا دیا یہ کر رہا ہے. یہ جتنا بڑا جرم زنا ہے نا, اس سے بڑا جرم آپ نے کر لیا, اور اب اپنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے نا, اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب میں ڈال دے. یہ مصیبت ہی ہے نا, زنا کر لیا اس نے. آج میڈیا پہ کیسے چیزیں وائرل کرتے ہیں, خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی, ہوٹل کی ویڈیو لیک ہو گئی, فلانے کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی. کمال کی بات ہے, لیک ہونے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, لیک کرنے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا.
کیا دنیا میں سارے ایسے ہیں کہ وہ ان کا کبھی کوئی چھپ کے کوئی گناہ ہی نہیں کیا انہوں نے؟ اگر اللہ سب کو ایکسپوز کر دے. عامر لیاقت کی بیوی نے کیا کیا تھا؟ اس کی برہنہ ویڈیو شائع کر دی. اس وقت سارے کلپ عامر لیاقت کے خلاف بن رہے تھے. میں حیران تھا, اس کی بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کتنی بڑی مجرم تھی وہ عورت, کتنی ذلیل عورت تھی وہ, کہ جو میاں بیوی کے خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ بے شرم عورت جو ہے اس کے بغیر کپڑوں کی ویڈیو وائرل کر رہی ہے, اور لوگ اسے ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارا نزلہ عامر لیاقت پہ اتار رہے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا نا بہت بڑا عیب ہے کہ جو گناہ کچھ وائرل کر رہا ہے اس کو ایک لفظ نہیں بولا جاتا, اور سارا نزلہ اس پہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے. جو چھپ کے کر رہا ہے تو شریعت نے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. ہاں کھلے عام کر رہا ہے تو پھر اس کو ذلیل کرتے پھرو. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا بھائی. بتا رہے ہوتے ہیں مزے لے لے کے اس نے یہ کیا, اور پھر ان میں اکثر جھوٹ بھی ہوتا ہے, ہمیشہ سچ نہیں ہوتا اس میں. تو اس لیے, اور خاص طور پہ طلاق کے بعد نا یہ ذہن میں رکھو, میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, ان الزاموں کو کبھی ویلیو نہ دیا کرو. شوہر کہتے ہیں میری بیوی غلط تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی. بولو تو الو کا پٹھا ہے, جب دے دی ہے تیری بیوی نہیں ہے تو شرم نہیں آتی کسی اجنبی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوا؟ بس نہیں اچھی تھی تو نے چھوڑ دیا نا, تو تیرا کام تھا کر لیا. اب کیوں بول رہا ہے کہ وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی؟ میڈیا پہ جب بھی کوئی بغیرت آیا کرے نا, طلاق دے کے بولا کرے میری بیوی نے یہ کیا اس لیے میں نے چھوڑا, اس بغیرت گالیاں لکھ کے دیا کرو. گالیوں کا اثر پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ اس پہ اثر نہیں ہوگا؟ ہوگا اثر. جب گالیاں جائیں گی نا دبا کے, وہ پڑھے گا کمنٹس, اس کی نیندیں اڑیں گی, بولے گا میں نے غلط کر دی. اور اسی طرح عورت اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی ہو نا علیحدگی کے بعد, اس نے یہ یوں تھا, یہ یوں تھا, یہ یوں کرتا تھا, یہ لڑکیوں سے باتیں, اس کو بولو تو ایک نمبر کی کیا ہے, بے شرم ہے. جب تیرا میاں نہیں ہے تو تجھے کیا لینا دینا؟ تو یہ ہماری سوسائٹی میں نا, اور میڈیا والے بھی چسکے لیتے ہیں بالکل, تو بہت مزے لے لے کے اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسلام میں حرام ہے, گناہ ہے, بولو کبیرہ ہے. اسی طرح بھائی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن مسئلہ ہے, میں چھپا نہیں سکتا, مرد کے لیے داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہے, بولو کبیرہ ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے, تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. عورت کا آئی بروز بنانا گناہ ہے, بول دو نا کبیرہ ہے, کیونکہ نبی نے لعنت کی ہے. ہاں کسی عورت کی آئی بروز بہت زیادہ گھنی ہوں اور آپس میں بہت زیادہ ملی ہوئی ہوں تو پھر اتنا سیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ اس کو نارمل حالت, بیوٹی کی نیت سے نہیں, عیب دور کرنے کے لیے اس کو نارمل کنڈیشن پہ لایا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دانتوں میں جو خلا پیدا کرے گا نا بیوٹی کے لیے, نبی نے اس عورت پہ لعنت کی ہے. عرب کے میں ایسا ہوتا تھا, خواتین کیا کرتی تھی, اس زمانے میں بھی ڈینٹسٹ ہوتے تھے, تو دانتوں میں نا خلا پیدا کرواتی تھی, کیونکہ دو دانت میں اگر بیچ میں گیپ ہو تھوڑا سا, بعض لوگوں پہ اچھا لگتا ہے نا, بول دو اچھا لگتا ہے, وہ بعضوں کے نہیں بھی لگتا. تو نبی نے لعنت فرمائی, المتفلجات, وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ پیدا کرواتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت. کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا کر رہی ہیں, چینج. دانتوں کی سیٹنگ آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ کی ناک جیسی ہے اللہ نے گاڈ گفٹڈ ہے, اس کو چینج مت کرو کہ آپریشن کر کے اتنی باریک نہ. وہ ڈاکٹر دکھا رہے ہوتے ہیں یہ والی ناک پسند ہے, یہ مائیکل جیکسن کی ہے, یہ فلانے کی ہے, یہ فلانے کی ہے, کون سی سوٹیبل ہے؟ یہ نہیں ہے بھائی, جو اللہ نے ناک دے دی وہی ہے. ہاں کسی میں عیب پیدا ہو جائے, چاہے وہ پیدائشی ہو یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو, اس عیب کو دور کرنا جائز ہے. اب ایکسیڈنٹ ہوا, اچھی والی ناک دائیں بائیں ہو گئی تو اس کو سیٹنگ پہ لا سکتے ہو بھائی. یا پیدائشی طور پر پیدا ہوا بچہ, کوئی ناک اس کی غیر معمولی طور پر بھدی ہے جو عام لوگوں کی ہوتی نہیں ہے, کوئی غیر معمولی ہے, تو اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن میں. اسی طرح دانت آگے بھی نہیں کر سکتے پیچھے بھی نہیں, لیکن کسی کے پیدائشی طور پہ دانت بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے نہیں, جب دانت نکلے تو بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں نا ہونٹوں سے بالکل باہر آ رہے ہوتے ہیں, قدرتی طور پر ایک عیب ہے, وہ کھانے میں مشکل, پینے میں مشکل, وہ ہر وقت دانت دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو ایسی صورت میں یہ چونکہ ایک عیب ہے, اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن پہ لانا بولو جائز. تو اسی طرح آئی بروز بنانا عورت کے لیے, بیوٹی کے لیے حرام ہے. لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ جنگل بنا ہوا ہے اور بالکل ملی ہوئی آپس میں, تو ان کو اتنی کنڈیشن میں لانا جو نارمل ہوتی ہیں, نارمل عورتوں کی ہوتی ہیں. لیکن ایسی 100 میں 2-4 ہی ہوتی ہیں ایسی عورتیں جن کی بہت زیادہ بھدی آئی بروز ہوں, ورنہ خواتین اس فتوے کا سہارا لے کے پھر کیا کرتی ہیں, اچھا ہماری بھی بھدی ہیں. آپ کے بھدی ہیں یا نہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اگر آپ کی ایسی ہے جیسے نارمل خواتین کی ہوتی ہیں تو بس یہ اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ہاں اگر 100 میں کوئی 2-4 خواتین ایسی ہوتی ہیں, جیسے 2-4 ہوتے ہیں جن کی ناک بہت ہی موٹی پیدا ہو گئی, 2-4 ہوتے ہیں جو بےچارے لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, 2-4 ہوتے ہیں سینکڑوں میں جو کوئی معذور ہوتے ہیں, تو ایسے ہی 2-4 خواتین سینکڑوں ہزاروں میں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں, وہ اس کو سیٹنگ پہ لا سکتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح ناخن نہ کاٹنا, نبی نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں بتائی ہیں, ان میں ناخن کاٹنا. یہ جو فیشن کے لیے چھورے گھونپے ہوئے ہیں نا,
इतने बड़े बड़े चाकू निकले हुए होते हैं, अच्छे भी नहीं लगते, ये दहशत होती है और कितनी तकलीफ होती है खवातीन को खाना खाने में, और जो है वो किस कदर मुसीबत है यार। एक हमारे तो थोड़े से नाखून बढ़ जाए ऐसी उलझन शुरू हो जाती है। अपने आप को क्यों अजाब में डाला हुआ है तुमने भाई, काटो नाखून को। अंग्रेजों से आई ये चीजें, तो ये सब चीजें तगयीर खल्क़िल्लाह में दाखिल हैं, तो ये सब कबायर में दाखिल हैं, तो इन सब से बचना है, जन्नत हासिल करना है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। जन्नत की कीमत में ये भी है गुस्से पे कंट्रोल। जो जन्नती है ना, वो अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो अल्लाह कहते हैं जन्नत की कीमत क्या है, गुस्सा आए तो कंट्रोल करना है कि किस पे जारी करना है और किस पे जारी नहीं करना। बाज लोग कहते हैं हमारे अंदर कंट्रोल ही नहीं, ये आपके अंदर कंट्रोल नहीं है इतना जितना जब ताकतवर के सामने आप जब गुस्सा आता है तो कंट्रोल होता है कि नहीं होता। मैंने देखा है, जो कहते हैं ना, हमारे एक दो जानने वाले थे तो उनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा, बाप के सामने चीखते, माँ के सामने चीखते, बीवी के सामने चीखते, दुनिया में हर एक के सामने, हमारे सामने भी चीखते। जब गुस्सा आता ना वो एकदम शटिंग आउट। अब किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात बहुत पुराना है। एकदम होटल में गए तो खाना थोड़ा सा ऊंच नीच था, वो वेटर के सामने चीखना शुरू कर दिया, होटल के ओनर के सामने चीखना, वो तो नहीं ये क्या बनाया। मैंने समझाया, मैंने कहा भाई इतना भी बुरा नहीं बनाया। खैर उनकी जॉब लग गई किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में ना, अच्छी पोस्ट पे चलेगा, ठीक ठाक तनख्वाह। वहां एक दिन मैनेजर थे वो, तो गुस्सा आया, एम्प्लॉय पे चीख लिए। अब जैसे एम्प्लॉय खुद अपना किस्सा मुझे सुना रहे हैं, जैसे मैं चीखा ना, तो कंपनी का जो मालिकान थे उनमें से कोई होगा जिसके शेयर ज्यादा होंगे, वो आया और कहने लगा कि सर बात ये है कि यहाँ जो है ना पिन साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट, हमें ऐसी खामोशी चाहिए, ये पहली और आखिरी दफा आप चीखें, ये कंपनी है, यहाँ का एक वकार है, आपको मुलाजिम को कुछ कहना है तमीज से, चीखने चिल्लाने की यहाँ उन्हीं की पूरी बात, यहाँ चीखने की इजाजत नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंट, वरना आपको हम फौरी तौर पर कंपनी से चलता कर दें। वो दिन और उसके बाद कई साल गुजर गए, वो कहते थे मैं कभी भी चीखा नहीं। जाहिर है लाखों रुपए की तनख्वाह दी जा रही थी, तो मुझे उससे बड़ी इबरत हुई। मैंने कहा देखो, अल्लाह मियाँ कहते हैं बाप के सामने मत चीखो, हम कहते हैं अल्लाह ने बड़ा मुश्किल हुक्म दे दिया। अल्लाह मियाँ कहते हैं माँ के सामने मत चीखो, हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है, लेकिन सब चीख रहे होते हैं। फौज में नहीं देखा होगा कोई फौजी अपने ऑफिसर के सामने चीखा हो, पुलिस में नहीं देखा होगा कोई पुलिस वाला अपने ऑफिसर के सामने, और अगर चीखता है तो फिर सजा भी मिलती है टाइट वाली, उसको ऐसे माफ नहीं कर दिया जाता कि एक्चुअली तुम ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो कोई बात नहीं, पहले बीपी लो करो फिर आना हमारे पास। तो इसलिए मेरे भाई, अल्लाह मियाँ ने कह दिया जन्नत की कीमत चाहिए तो गुस्से पे कंट्रोल बोलो करना पड़ेगा, और फिर भी अगर हो जाए तो तौबा इस्तिगफार करो, मायूस ना हो। तो नबी ने फरमाया जिसको गुस्सा आया और वो गुस्सा जारी करने पर कादिर भी था, सामने वाला कमजोर है, ये मार सकता है उसको, अल्लाह की रजा के लिए गुस्सा पी गया, फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन उसको तमाम मखलूक के सामने बुलाएंगे और युज़व्विजुहु मिनल हूरिल ईनी मा यशा, उसे कहेंगे ये जितनी हूरें खड़ी है ना, इनमें जो तुझे पसंद हो उससे निकाह कर ले। तू समझता है कि नहीं समझता? ये हूर का महर है। अब सवाल पैदा होता है गुस्से में और हूर से शादी में मुनासबत क्या है यार? बे भाई गुस्से पे कंट्रोल, कमजोर पे गुस्सा आया, दिल चाह रहा है चपेट लगा दूं, कमजोर खा समझ के तरस खा के उसको छोड़ दिया कि अल्लाह के लिए क्या कर दो, माफ कर दो। बाप पे गुस्सा आया, बर्दाश्त कर लिया, किसके लिए यार? बाप के तो अल्लाह ना भी हो ना, वैसे ही बर्दाश्त करना चाहिए यार, कितने एहसान आते हैं उसके, चुप करके सुनते रहा करो अब्बा की। अल्लाह का हुक्म ना भी होता तो बाप खुद भी तो उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है? माँ की कैसी बड़ी नेमत है यार, कितना पाला है उसने। तुम क्या 2 मिनट वॉशरूम में माँ जाती है ना तो बच्चा चीखता है, जिससे इतना गहरा लिंक रहा हो भाई, उसको तो जूता ला के पकड़ा दिया करो और कहा करो जितना दिल चाहे ना तू मेरे सर पे मार, सारी दुनिया के सामने चीख सकता हूं, लेकिन तेरे मुझ पर इतने एहसानात हैं, तेरे सामने मैं आवाज नहीं उठाऊंगा। हमने इज्जतदार लोगों को देखा है, माएं मारती हैं, मार खाते हैं, छांटे पड़ते हैं, खुश होते हैं। आज बहुत फिरौन बन गई है जो नौजवान नस्ल है ना, बहुत फिरौन बन गई है ये। तुम लड़ो, जाओ अपने से, अपने बाहर किसी आदमी से जाके लड़ो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने गुस्से पे कंट्रोल किया तो क्या होगा, युज़व्विजुहु मिनल हूरिल ईन। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें मुनासबत क्या है, हूर में और गुस्से पे कंट्रोल करने में मुनासबत क्या है? मुनासबत ये है कि इन मर्द के लिए ना सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या है? औरत है ना। कितने नेक लोग हैं औरत देख के पिघल जाते हैं। अभी कोई हूर आ जाए यहाँ पे घूम के चक्कर लगा के चली जाए ना,
سب میرا بیان چھوڑ کے اس کا موبائل نمبر مانگ رہے ہوں گے اس سے. یہ 4 شادیاں اسی لیے تو ہیں کہ تاکہ تم جو ہے نا برائی کی طرف نہ جاؤ. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں عورت کے اس میں, عورت کی لالچ میں نا بہت برباد ہوتے ہیں. تو مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے؟ عورت. اور سب سے کڑوی چیز کیا ہے؟ غصے کو پینا. سمجھ رہے ہو؟ غصہ پینا آسان کام, جب آ رہا ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے بس میں جاری کروں غصہ, اس غصے کو پینا ایسے جیسے کریلے کا جوس پی رہے ہو آپ. تو اللہ کہتے ہیں جتنا کڑوا گھونٹ تو نے پیا ہے نا تو تجھے اتنا ہی وہ چیز دوں گا جس کو تو اپنے لیے سب سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہے. اب سیکولر لبرل لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو یہ حوروں کی لالچ دے کے قرآن یہ کرتا ہے, قرآن وہ کرتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ٹھرکی کون ہوتے ہیں دنیا میں؟ یہ سیکولر لوگ ہوتے ہیں. مذہبی آدمی تو آخرت کی لالچ میں دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن ان کے کنٹرولنگ بالکل ان کے قابو میں نہیں ہے. ان کو نائٹ کلب میں ہر دوسرے دن کوئی نئی عورت چاہیے. ان کو اللہ جنت کے فضائل بھی سناتا ہے نا, تو بھی یہ اتنے ٹھرکی ہوتے ہیں, اتنے شہوت پرست ہوتے ہیں کہ نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو. کیوں انکار کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی یہ ٹھرک پوری ہوا کرے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حور کو چاہتا ہے, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اپنی ٹھرک کے چکر میں. اس کی مثال ایسے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے مسور کی دال آ گئی, آپ کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا 15 منٹ ٹھہر جا, قورمہ تیار ہو رہا ہے. 15 منٹ ٹھہر جا, کیا تیار ہو رہا ہے؟ قورمہ. آپ سے 15 منٹ صبر نہیں ہوا, آپ نے مسور کی دال کھا لی, اور جو بچہ 15 منٹ ٹھہرا ہوا تھا آپ اس کو کہہ رہے ٹھرکی, دیکھ قورمے کی لالچ میں آیا ہوا ہے ٹھرکی. ماں کہے گی ٹھرکی وہ نہیں ہے, ٹھرکی کون ہے؟ تو ہے. 15 منٹ صبر نہیں ہوا تجھ سے, قورمہ چھوڑ دیا اس کے چکر میں, دال کھا لی, دال سے صبر نہیں ہوا, تو ٹھرکی تو ہے. وہ تو صبر والا ہے, اس کو صبر کا بدلہ مل رہا ہے کہ دال چھوڑی ہے 15 منٹ صبر کیا, اب کیا مل رہا ہے اس کو؟ قورمہ مل رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حوروں کی لالچ میں زنا چھوڑ دیتے ہیں, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں کی لالچ پہ بھی متاثر نہیں ہوتے, کہتے ہیں نہیں ہمیں عورت چاہیے, حلال ہو حرام ہو اس کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں شراب چاہیے, کباب چاہیے. تو سیکولر لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں, مذہبی لوگ ٹھرکی نہیں ہوتے. جو مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم تو اللہ کی نعمتوں کا سن کے بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو آخرت میں حوریں چاہیے. جس کو نہیں چاہیے وہ نہ کرے بھائی, تمہیں نہیں ملیں گی, ہم تو چاہیے. جب مل رہی ہوں گی نا پھر یہ سیکولر لوگ سب سے زیادہ کیا ہوں گے؟ یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں ہی ہوں گے. تو ہم تو جب اللہ شراب کی نعمت بیان کرتا ہے جنت میں ملے گی, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش. جب اللہ دودھ کی نہروں کا تذکرہ کرتا ہے ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش, کیونکہ ہمیں تو تازہ دودھ پسند ہے. اللہ کہتے ہیں انگور انار کے باغات ہوں گے, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش, کیونکہ ہم فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ ہمیں تو انار بھی اچھے لگتے ہیں, ہمیں تو انگور بھی اچھے لگتے ہیں. ساری نعمتیں جب اللہ بیان کرتا ہے بھائی ہم تو محتاج ہیں, ہم تو فنٹر گیری میں نہیں آتے. تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے, ہمارے حضرت ایک دعوت پہ گئے, بس بیان جلدی سے میں 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں. ایک دعوت پہ گئے, ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت بھی تھے اس دعوت میں. تو جو مرید تھا نا اس نے مرغے اور وہ بڑا مرغن غذائیں, بریانی, کوفتے, کباب بنا کے رکھ دیے. وہ پیر صاحب خام خواہ کے فنٹر بن رہے ہیں نا کہ نہیں یہ کیا ہے دنیا پرستی, ایک ڈش ہونی چاہیے بس ہلکی سادہ, یہ کیا ہے؟ حضرت فرمایا آپ کے لیے نہیں میرے لیے, سارے کوفتے نا اپنی طرف, آپ نہیں. تو بھائی جو چیز اچھی ہے وہ اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کسی کو کوفتے پسند ہیں, کسی کو کباب پسند ہیں. تو حالانکہ اس پیر کو سب سے زیادہ دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ جو لیگ پیس ہے نا اس پہ میں شبخون ماروں. تو اللہ کو فنٹر گیری پسند نہیں ہے. تبھی دیکھو ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے, اللہ تو مجھے مصیبتیں دے اور پھر صبر کی توفیق دے. نبی نے اس دعا کو پسند نہیں کیا. یہ عبدیت کے خلاف ہے. بھائی دعا مانگو اے اللہ تو ہمیں مصیبتیں نہیں دے, ہمیں خوشیوں بھری زندگی چاہیے. اور دیکھو پیغمبر کی سیرت کیسی بے داغ ہے اور کیسی تواضع. حدیث میں آتا ہے جب روزہ افطار کا ٹائم ہوتا نا, اللہ نے کہا نا الی اللیل, رات تک روزہ مکمل کرو, یعنی غروب آفتاب تک. تو ہمارے نبی میں تو بہت صبر تھا, آپ کئی وقت بھوکا رہتے تھے, فاقوں سے رہتے تھے, بہت برداشت تھی. افطار میں جلدی کرتے تھے. اس میں کیا حکمت ہے؟ افطار میں اتنی جلدی کہ ایک صحابی کو کھڑا کر دیا پہاڑ پہ, جیسا ہی سورج غروب ہو اشارہ کر دینا, فوراً افطار. یہ تواضع. بھائی اللہ میں نے پابندی یہاں تک لگائی ہے, اب ہم اس سے آگے نکلنے کی کوشش, ہم اللہ کو بتائیں گے اللہ تو نے تو کہا 12 گھنٹے کا, میں 14 گھنٹے کا رکھوں گا, میں 15 گھنٹے کا روزہ, مجھے کوئی بھوک نہیں ہے. پکوڑے کھا رہے ہیں لوگ, کھجوریں کھا رہے ہیں, میری صحت پہ کوئی فرق. ایکچولی میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک. کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو؟ اللہ کو عاجزی دکھاؤ. اے اللہ تو نے جب کہا رک جاؤ ہم رک گئے, اور تو نے اب یہ تھوڑی کہا کہ کھاؤ, تو نے بس پابندی اٹھا لی ہے نا, تب ہم تو کھائیں گے کیونکہ تیری پابندی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب تو نے جب پابندی اٹھا لی ہے تو ہم تو بھائی غلام ہیں, عبد ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو کھانا پینا چاہیے. ہم فوراً دسترخوان کی طرف جائیں گے, کیونکہ اب رکنا یہ فنٹر گیری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ تبھی دیکھو بقرعید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے,
بلکہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے. وہاں تواضع ہے قربانی کا گوشت کھانا, کیونکہ اللہ نے ضیافت کی ہے تو بھائی ہم اللہ کی ضیافت کھائیں گے, ہم نہ کھجور کھائیں گے نہ کچھ اور کھائیں گے. اللہ جب ہمیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہے, تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا صبر کرو, بکرا آنے والا ہے. اللہ کی جو ہمارے لیے جانور حلال کیا ہے نا, جو ضیافت کی ہے, جو روزہ رکھنے پر اللہ نے بقرعید میں پابندی اس لیے تو لگائی ہے, تو یہ تواضع تھی کہ اس وقت بھوکا رہنا, بھئی قربانی کے گوشت سے کھانا. لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کھاتے تھے, کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ رمضان ختم ہو گیا. اب اگر نہ کھاتے نا تو لوگ کہتے ہیں اب کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے تو یوز ٹو ہو گئے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اب ہمیں عادت ہو گئی ہے, اب ہم کوئی صبح ناشتہ ہمارے لیے ضروری نہیں, اب ہم اپنے 12 بجے 1 بجے کھا لیں گے. نہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کھایا, کھجور کھائی, حالانکہ آپ کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے. اس میں علماء نے حکمت بتائی ہے, اس لیے کھایا یہ بتانے کے لیے کہ آج اللہ کی طرف سے ہم پر پابندی نہیں ہے. اب نہیں ہے تو ہم تو کھائیں گے بھائی. جس نے صوفی بننا ہے, زیادہ فنٹر بننا ہے, وہ نہ کھائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطار میں جلدی کا بھی یہی مطلب ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ یہ کس بات پہ میں نے اتنے واقعہ سنا ہے یار, ایک تو یہ موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں نا. ابے یہ بات کیا چل رہی تھی ہے؟ ہاں, تو حوروں کا میں کہہ رہا تھا. تو بھائی جب اللہ تعالی ہمیں, اچھا اسی میں یہ بھی ہے, بعض لوگ عید کا چاند نظر آتا ہے تو رو رہے ہوتے ہیں, رمضان چلا گیا, ہاں یہ کیا ہو گیا. تو میں ان لوگ سے کہتا ہوں تم کل بھی پرسوں دوبارہ سے رمضان شروع کر دو. بھائی جب اللہ نے کہا روزے رکھو, ہم کس پہ خوش تھے؟ روزے. لیکن روزہ بہرحال ایک ٹینشن ہے, آدمی اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتا. میں تو بہت ہی مرجھایا ہوا رہتا ہوں. مجھے کوئٹہ میں ایک پشتو ایک پٹھان ملے بوڑھے, ابھی جب میں گیا تھا نا ایک دن کے لیے کوئٹہ, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب صرف نسوار کی اجازت مل جائے روزے میں, خدا کی قسم پورے سال روزہ رکھوں گا میں. مجھے وہ بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں نا, صرف نسوار کی اجازت مل جائے پورے سال روزے, نسوار کے بغیر صبر نہیں. تو کوئی نسوار کا عادی ہے, کوئی چائے کا عادی ہے, کوئی پان کا عادی ہے, کچھ کی عادت بھی نہ ہو نا, خالی پیٹ منہ انسان کا خشک سا رہتا ہے, کام میں اس کا دل اس طرح نہیں لگتا. تو روزہ ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے. تو جب تک اللہ نے ٹینشن دی ہے ہم وہ ٹینشن لیں گے. جب اللہ اٹھا دے گا تو روئیں گے نہیں, ہم خوش ہوں گے. اے اللہ تیرا فضل ہوا, تو نے ہم سے پراٹھا بھی چھین لیا تھا 1 مہینے کے لیے, تو نے ہم سے دوپہر کا کھانا بھی لے لیا, چائے گٹکے پان سب چیزیں تو نے ہم سے لے لی. تیرا حکم تھا, ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہم بندے ہیں, ہم تیری نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب جب تو نے چاند دکھا دیا, چاہے صحیح دکھایا غلط دکھایا, کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ بھی ہوتا نہیں ہے, بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے, تو اعلان ہو جاتا ہے. اب وہ تو ہلال کمیٹی کی ذمہ داری ہے نا. لیکن اے اللہ جب حکومت نے کہہ دیا کہ کل عید ہے, تو تیرا بھی حکم ہے, اب حکومت کے فیصلے کو مانو. تو تیرے وجہ سے اب ہم کیا منائیں گے کل؟ عید. تو ہم روئیں گے نہیں, ہم کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, جب چاند نظر آئے کرے نا, اعتکاف والے خوشی خوشی گھر جایا کریں, خوشی خوشی گھر جایا کریں. تو عید کو عید ہی منانا ہے, رمضان کو رمضان ہی منانا ہے. کتنی ٹینشن ہوتی ہے رمضان میں یار, بہرحال ہوتی ہے, لیکن وہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اس برکت کی وجہ سے کسی کو آنسو نکل جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, منائے تو نہیں نا. غم ہونا ایک الگ چیز ہے, غم کا منانا. دیکھو عید کے دن کسی کو غم ہو گیا, کوئی غم کی خبر پہنچی, نیچرلی آنسو نکل رہے ہیں, گناہ نہیں ہے. غم منا رہا ہے عید کے دن, یہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ خوشی کا دن ہے بھائی, آپ غم کیوں منا رہے ہو؟ منانا الگ چیز ہے, ہونا الگ چیز ہے. تو ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. تو خیر جلدی سے میں یاد کو مکمل کرتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا جنت کی نعمتوں پہ خوش ہوا کرو. تو سیکولر لبرل بولتے ہیں یہ دیکھو مولویوں نے جنت کے چکر میں ڈالا ہوا ان لوگوں کو, اور جنت کی حوریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں, اس چکر میں یہ تہجد پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم تو پڑھ رہے ہیں اس تک سے, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی چکر میں پڑھ رہے ہیں, صحیح ہے نا. آپ کو تھوڑے سے کہیں سے پیسے مل رہے ہوں تو آپ پوری رات اسٹڈی کر کے اپنی نیندیں خراب کرتے ہو, تو ہمیں تو پوری جنت مل رہی ہے بھائی. تو کیوں نہیں نیند 2-4 رکعتیں اللہ کے سامنے کیوں نہیں پڑھیں؟ کیوں اللہ کے سامنے اٹھ کے دعائیں نہ مانگیں؟ تم بحریہ ٹاؤن کے چکر میں کیا کیا کر لیتے ہو, ہم اس جنت کے چکر میں کچھ نہ کریں تو ہم تمہاری طرح بیوقوف تھوڑی ہیں, صحیح ہے. تو بھائی ہمیں تو جنت کی نعمت, تو ہمارے نبی کی سنت ہے یہ, جب جہنم کی آیتیں آتی خوف زدہ ہوتے, جنت کی آیتیں آتی خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں جب دودھ کی نہروں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بہت بولو خوش, اور جب ہم شہد کی نہروں کا تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. جب ہم جنت میں قطوفھا دانیہ کے گھنے باغات ہوں گے یہ تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی جب سوئٹزرلینڈ ایسا تو جنت کیسی ہوگی. اور جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ کا بڑا فضل ہے.
हाँ, जो दुल्हनों को मेकअप करने वाले लोग हैं, आजकल दुल्हनों को भी मर्द मेकअप कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर खोले में, वो मर्द दुल्हनों को मेकअप, आज फजर में एक बात हो रही थी तो वो कोई बता रहा था, एक बंदे ने ब्यूटी पार्लर खोला, दुल्हनों को तैयार करता है, तो मैंने कहा उसको फितने का खतरा नहीं, उसने कहा वो छक्के हो चुके होते हैं बेचारे। हकीकत है, ये जो औरतों में घुसा रहेगा ना सारा दिन, उसमें जनानापन पैदा हो, तो वो जब हूरों का तस्करा सुनते हैं तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो कहते हैं खरबूजा खिला दो हमें जन्नत में, आम खिला दो, अनार खिला दो, ये हूरे वूरे नहीं। तो ये हूरे अल्लाह ने हम मेरे और अल्लाह करे जन्नत में चले जाएं, ऐसा ना हो कि वहां कोई और ही प्रोग्राम चल रहा हो। तो जन्नत जहन्नम की आयतों पे परेशान होना और जन्नत की आयतों पे खुश होना, ये ईमान की अलामत। बस ये मैं आयत का तर्जुमा करके खत्म कर दूं। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम, ये अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहते हैं, व अक़ामुस्सलाह, जन्नत की कीमत बयान हो रही है ना, अक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। ये नहीं कि एकेडमी में 2-2 नमाजें, कायम का मतलब ही हर नमाज अपने टाइम पे पढ़ना है। और व अमरुहुम शूरा बैनहुम, और इनके अहम मामलात मशवरे से तय होते हैं, फंटर नहीं होते। इसमें हर आदमी ये नहीं समझता कि मुझे एक्चुअली किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं है, मेरी मेंटल लेवल बहुत ऊपर है। जो अपने आप को समझता है मैं बहुत बड़ा कोई शख्सियत हूं, बहुत ही ज़हीन हूं, मशवरा वो ही नहीं लेगा ना भाई। मशवरा वो नहीं लेता जो समझता है मुझे जो अल्लाह ने दिमाग दिया है प्लेनेट अर्थ पे, वो किसी को दिमाग नहीं दिया है। लेकिन जो इनमें तवाज़ो होती है वो कहते हैं भाई हो सकता है ये कोई ऐसी बात कर ले जो मेरे जहन में ना आई हो। इसलिए अल्लाह कहते हैं, क्योंकि अल्लाह मुसलमानों को दुनिया में भी कामयाब देखना चाहते हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, इनके अहम मामलात कैसे तय होते हैं, मशवरों से। और वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और कंजूस नहीं होते, जो रिस्क हमने इनको दिया है उसमें से गुरबा, मसाकीन, मदारिस, इस पे खर्च करते रहते हैं। करते नहीं है, करते रहते हैं, कंजूस नहीं है, सदक़ात व खैरात करते हैं। और भी अल्लाह ने आगे इसमें कुछ सिफात बयान की हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बयान कर दिया, वक्त भी हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि जन्नतियों की ये तमाम अलामतें अल्लाह हम में पैदा कर दे, और हमें अल्लाह जहन्नम की आग से बचाए, और हमें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाए। इतना मजा होगा जन्नत के बागों में घूमे, और ओ भाई बस छोड़ो यार, एक हूर उधर एक हूर उधर, सुभान अल्लाह। आप बोलोगे यार अगर पुरानी वाली भी आएगी तो फिर हूरों का क्या फायदा।